الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين۔ اس آیہ مبارکہ کا مضمون بھی پچھلے مضمون کی ہی تاکید ہے۔ پچھلے مضمون میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے، اور آگے پھر وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بھی تاکید ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ یہ بھی تاکید ہے، اور حنیفاً بھی تاکید ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یہ بھی تاکید ہے۔ آگے پھر وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّٰہ یہ آیہ مبارکہ پوری، اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ، یہ تمام تاکیدیں ہیں اسی مضمون کی جس میں یہ کہا گیا کہ تم نے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّٰہ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یہ ذہن میں رہے، یہاں وَلَا تَدْعُ جو ہے یہ لا تعبد کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں؟ لا تعبد، یعنی تم عبادت نہ کرو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعک ولا یضرک اس کی جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے، ولا یضرک اور نہ ہی تمہیں نقصان دے سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، انسان جو ہے وہ کسی کے سامنے دبتا ہے نا، وہ دو ہی چیزوں کی وجہ سے دبتا ہے، نفع ملنے کی امید ہوتی ہے یا نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے۔ جی، نفع لالچ ہوگا دبے گا، ڈر ہوگا تو دبے گا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بندے کو آمادہ کرتی ہیں کسی کے سامنے جھکنے پر، کسی کی اطاعت کرنے پر، اس کے سامنے جو ہے نا ہر وقت فرما برداری کا احساس دلاتے رہنے پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کی ایسی تربیت فرمائی کہ فرمایا کہ یہ چیزیں تھوڑی ہیں کہ جن چیزوں کو دیکھتے ہوئے تم جناب ہر ایک کے سامنے جھکنا شروع ہو جاؤ، ہاں جی، ہر ایک کو تم الہ کہنا شروع کر دو۔ یہی دو بڑے اہم مسئلے ہیں، کسی سے نفع پہنچنے کی امید اور کسی سے نقصان پہنچنے کا ڈر۔ یہ دو چیزیں جو ہیں نا یہی بندے کو شرک پر آمادہ کرتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ نفع ملنے کی امید ہوتی ہے انہیں، ہاں جی، اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کی، اور اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ انہیں ڈر ہوتا ہے اگر عبادت نہ کی تو ہمارا تو یہ تیا پانجا کر دیں گے، ہمیں تو جناب یہ لٹا کر رکھ دیں گے، ہمیں تو یہ نقصان کر دیں گے، ہماری بکری بھینس مار جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس نظریے کے ساتھ یہ عبادت کرتے ہیں، ہاں جی، اگر ہم نے ان کی عبادت نہ کی، ماتھا نہ ٹیکا ان کو، تو ہمارے بچے مر سکتے ہیں۔ کسی کو مر جائے تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو نا اتنے عرصے سے تم مندر بھی تو نہیں گئے تھے، بھگوان تو تمہیں بھولے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ ساری کی ساری نقصان پر، نقصان کے ڈر پر اور نفع کی امید پر، انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہی دنیا جہان میں شرک ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو شرک ہو رہا ہے انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا جو ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہے ویسا خوف کسی اور کا رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ سمجھ آیا نا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خشیت اللہ، فرمایا یہ تو ان سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو تم۔ ان کا ڈر کیوں لیے بیٹھے ہو تم؟ واحد قہار جبار میں ہوں، ڈرتے تم ان سے ہو۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان جو کفر کے سامنے دبے ہوئے ہیں، کفر کے سامنے لچے بن کے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ بڑا سبب جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ان کو جناب ملنے کی امید ہے، اس کے ملنے والی شے کے رک جانے کا ڈر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے، اور یہ جو ڈر ہے نا، یہ والا ڈر یہ بندے کے دل سے حق کے لیے تڑپنا نکال دیتا ہے۔
یہ والا جو ڈر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنا تھا نا، یہ والا حق اللہ کا اگر ہم اس سے لے کر کے کسی اور کو دے دیں، یعنی جو ڈر اللہ کا رکھنا تھا وہ کسی اور کا رکھنا شروع کر دیں، جو نفع ملنے اور نقصان کے پہنچنے کی امید جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رکھنی تھی وہ ہم نے رکھی کسی اور کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا، ہمارے دلوں کے ذائقے تبدیل کر دیے، ہمارے دلوں کے، انگریزی میں ٹیسٹ کہتے ہیں، اللہ نے وہ بدل دیے۔ کیسے بدلے؟ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو گولی چھو کے ایسے گزر جائے، تھوڑی سی خراش آئے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو پاکستانی سارے حکمران غم سے نڈھال ہو جائیں، کوئی ٹویٹ کرے، کوئی کچھ کرے، روئیں دھوئیں جناب، ہیں اس کے غم میں ہلکان ہو جائیں۔ اور دوسری طرف جو ہے حضرت غازی اسلام غازی شہید اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو ہیں ان کو جناب شہید کر دیا جائے اور ان کی زبان سے کچھ بھی نہ نکلے۔ وہ جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں حضرت امیر المومنین اپنے وقت کے عمران خان صاحب ہیں، جیل میں پڑے ہوئے جناب ٹویٹ ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت دکھ ہے، یعنی یہاں جیل میں پڑے ہوئے غازی اسلام کی بات آئی تو منہ نہیں ہلا ان کا، یہاں کوئی ٹویٹ نہیں نظر آیا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ یہ ڈر ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی تیمارداری نہ کی، اس کے دکھ میں ہم دکھی نہ ہوئے تو کہیں یہ بھی نہ ہو کہ بعد میں وہ کہیں ہاں بھائی اس کا مطلب ہے تمہیں خوشی ہے ہمارے دکھ پہنچنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جو امید ہے، یہ وہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف دل میں آ جائے تو بندے کے دل سے پورے جہان میں سے کسی کا خوف دل میں نہیں رہتا، یہ ایسا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی امید بندے کے دل میں پختہ ہو جائے، اسے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہونا ہے، مجھے جو کچھ بھی مل رہا ہے، جو کچھ ملا تھا، جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، تو میں کہتا ہوں قسم خدا کی اس کے دل میں کسی اور دروازے کی امید آ ہی نہیں سکتی، پھر کسی کے دروازے کی امید نہیں آ سکتی، پھر امید صرف اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی ہوگی۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں کہ بندہ مومن مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر، جب تم مجھ سے ڈرے گا نا تو پھر ہر شے تجھ سے ڈرے گی، اگر مجھ سے نہیں ڈرے گا تو پھر ہر شے سے تجھے ڈراؤں گا میں۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج جناب یہودی سے ڈر رہے ہیں، مشرک سے ڈر رہے ہیں، کافر سے ڈر رہے ہیں، حرب دین سے ڈر رہے ہیں، بدھو سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، اور اتنے ڈرے ہیں جو ہمارے محافظ ہیں وہ خود ان کو حفاظت کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ جناب خود بڑے بڑے تالے لگا کے، باہر پولیس کھڑی کر کے، باہر بڑی بڑی جناب ہے تو سیکورٹی گارڈ کھڑے کر کے، باہر لکھا ہوا ہے یہاں ہارن بھی نہیں دینا، حضرت صاحب جو ہے نا وہ ڈر جاتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ سیکورٹی کھڑی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، باہر لکھا ہوگا یہاں ہارن نہیں دینا، ان کے ڈوگی ڈر جاتے ہیں۔ تو آپ ایک اللہ اکبر رابعہ عدویہ نام کی خاتون تھیں، ان کو ملنے کے لیے ایک بزرگ ہے، بڑی خاتون تھیں، بڑی پارسا اللہ والی تھیں۔ ایک بزرگ ان کے پاس گئے ملنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں، ان کی بھیڑیں اور بکریاں جو ہیں یہ آپس میں کٹھے گھوم پھر رہے ہیں، بھیڑیں اور بھیڑیے، حالانکہ بھیڑوں کو تو بھیڑیے ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مائی صاحبہ نماز پڑھ رہی ہیں، انہوں نے جب کافی دیر کے بعد سلام پھیرا تو انہوں نے پوچھا خاتون یہ کیا معاملہ ہوا ہے، ان کی آپس میں کب سے صلح ہوئی ہے؟ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگی، ماتی ہیں کہ جب سے رابعہ نے اپنے رب سے صلح کی نا ان کی بھی صلح ہو گئی ہے، جب سے رابعہ نے رب سے صلح کی ہے نا تب سے ان کی بھی صلح ہو گئی۔ جب بندہ صلح کر کے رہے نا، پھر اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کی صلح تھی رب تعالیٰ سے، تو پھر کیا ہوا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح کی حضور نے نماز پڑھائی، مسجد کے دروازے پہ ایک بھیڑیا آ کے بیٹھا ہے، رو رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے اپنے حساب سے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، کیا ہے؟ کہنے لگا ہمارا وفد آیا ہے ملنے کے لیے آپ سے، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کہاں ہیں؟ وہ بقیع کے پاس بیٹھا ہوں۔ آقا علیہ السلام ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، روانہ ہوئے، وہاں جا کے ٹھہر گئے۔ پوچھا ہاں کیوں آئے؟ وہ 100 بھیڑیے تھے، اکٹھے ہو کے آئے ہوئے تھے جنگل سے۔
کہ پتہ کیا کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں باہر چرنے جاتی ہیں تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ان کی بکریوں کو اٹھا لیں، تو کیونکہ یہ آپ کے غلام ہیں جی، انہوں نے آپ کو ضامن بنا کے رب سے صلح کی ہے تو ہم ان کا نقصان کرنا نہیں چاہتے، تو آپ اس طرح کریں ان کو فرمائیں کہ ہمارا حصہ مقرر کر دیں، کھانا تو ہم نے بھی یہی سے ہے، ہمارا حصہ مقرر کر دیں تو ہم جو ہے وہی آ کے لے جایا کریں گے، ان کی بکریوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ دل تو ہمارا بھی نہیں مانتا کہ ہم اپنی بکری اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ان کو دے دیں، لے جاؤ جی چیر پھاڑ کے کھا لو تو، دل تو ہمارا بھی نہیں مانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا بھی ٹھیک ہے پھر میں ان کو اجازت دے دیتا ہوں، جو تمہارے ہاتھ چڑھے لے جایا کرو، تمہاری اجازت سے ہو۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہے پھر چلو اپنے ہاتھ سے تو نہیں دیں گے نا، یہی جو چھین کے لے جائیں گے لے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا میں بھی جو تمہارے ہاتھ چڑھے لے جایا کرو بھائی، اجازت ہے تمہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ رب سے ڈرنے والا ہو نا تو پھر بھیڑیے بھی بکریوں کا نقصان نہیں کرتے، بھیڑیے بھی بکریوں کا نقصان نہیں کرتے۔ اب بتائیں نا بھیڑیے تو جنگل میں ہیں، بکریاں جنگلوں میں چر رہی ہیں، ان کو کیسے پتہ ہے جناب یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام کی بکریاں جا رہی ہیں؟ جب بندہ رب سے ڈرنے والا ہو پھر حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے ہیں، سارا قافلہ ساتھ تھا، قافلے سے بچھڑ گئے، اکیلے ہو گئے جنگل میں، سامنے شیر بھوکا، اس نے کہا لو جی کافی دنوں کے بعد آج لنچ کریں گے ہم بھی ذرا رج کے۔ اس نے دیکھا سامنے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، وہ جناب جیسے وہ کرتے ہیں شیر کان کھڑے کیے اور جناب چنگھاڑتا ہوا سامنے آیا، انہوں نے کہا اے سن 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 یا ابا الحارث، اوے جنگل کے شیر، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے اتنی بات کی، اس نے جناب دم نیچے پھینک لیے، کان نیچے کر لیے اور جناب میرے آگے آگے چل پڑا۔ اس نے کہا تو نے اپنا تعارف ہی ایسا کروایا ہے کہ اب میں تجھے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، ممکن ہے کوئی اور بے دید تم پہ حملہ کر دے، اب میں تجھے خود چھوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ، وہ شیر آگے آگے چل پڑا یار۔ جب بندہ رب سے سلو کر لیتا ہے نا، صرف رب کا ڈر دل میں رکھے تو پھر کسی اور کا ڈر دل میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھیں لوگ سارے کھڑے ہوئے ہیں، ایسے کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا جی سامنے شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میں پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور چیر پھاڑ کر لے گا۔ میں ٹھہرو ادھر، سب کو ٹھہرا دیا، خود گیا کان پکڑا، میں تجھے حیا نہیں آتی، چل نکل سائڈ پہ ہو جائے، ان کو گزرنے دے تو، یہ سارے رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے غلام جو ہے نا وہ شیر نے سنا فوراً اٹھ کے جناب چلا گیا ایک دم، انہوں نے کہا جائیں پھر آپ رسول اللہ کے غلام ہیں تو میرا تو پھر آپ سے لڑنا بنتا ہی نہیں۔ بندہ دل میں جو ہے نا صرف اللہ کا ڈر بسا لے پھر پوری کائنات اس سے ڈرے گی۔ سچی بات ہے، ایسے ایسے شیر بہادر امت کے جوان جن سے جناب کفر جو ہے وہ کانپتا تھا، ایسے ایسے بندے میں نے دیکھے ہیں، ایسے ایسے بندوں سے میں ملا ہوں، وہ جناب بغیر کسی سیکورٹی کے، بغیر کسی چیز کے حصار کے ایسے جناب چلا کرتے۔ آج جو ہے نا ان کو ڈر کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں نے صرف رب سے ڈرنا چھوڑا، باقی ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ جمع ہو کے آئے، کہنے لگے جی آپ اس طرح کریں، آپ کچھ سیکورٹی والے اپنے لیے رکھ لیں، کوئی حارس حفاظت کرنے والے رکھ لیں۔ آپ نے میں کیوں؟ میں کہا جی آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے میں جو میں بندے رکھوں گا پھر ان کی حفاظت کون کرے گا؟ انہوں نے کہا ان کی اللہ کرے گا۔ میں جو اللہ ان کی کرے گا میری نہیں کرتا، جب تک میرا رہنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اور جب میرا جانا بہتر ہوگا پھر سارے جمع ہو کے آ جائیں، مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دے گا میرے جانے کا تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آج پوری دنیا میں جو شرک ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جو کفر ہو رہا ہے، کفر اور شرک کے سامنے ہمارے مسلمان جھکے ہوئے ہیں، انہی دو چیزوں پر، انہی دو چیزوں کی وجہ سے۔ ڈالر ملنے کی امید ہے، ڈالر رکنے کا ڈر ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ ڈالر ملنے لگ جائیں تو ہم اپنوں کو بھی مار دیتے ہیں، ڈالر ملنے رک جائیں تو پھر جناب ڈر سے ایسے جناب پریشان ہو جاتے ہیں بھی کیا بنے گا ہمارا۔ ڈالر ملنے کی امید جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں جھکا دیتی ہے، ڈالر رکنے کا ڈر جو ہے وہ اسماعیل ہنیہ کا درد بھی دل میں نہیں آنے دیتا۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ بس یہی ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ میں کہ سننے والے
اگر تو نے ایسا کر لیا نا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ڈر رکھا دل میں، کسی اور سے امید رکھی دل میں، تو پھر تو اس کے سامنے جھک گیا، اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تو خود ظالم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ظالم بن جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے بھی، ظالم کہتے کس کو ہیں؟ ظالم کہتے ہیں کسی کا حق مارنے والا، ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کا حق نہ دینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، یعنی جس کا حق، یعنی جو چیز جہاں رکھنے کی ہے نا وہاں نہ رکھنا، وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ جیسے مثال کے طور پر امامے کی جگہ سر ہے، امامے کی جگہ سر ہے اور جوتے کی جگہ پاؤں ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لے اور امامہ اٹھا کے پاؤں میں باندھ لے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس چیز کو جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا، امامے کی جگہ سر تھا اس کو پاؤں میں لے آیا، جوتے کی جگہ پاؤں تھے اس کو سر پہ لے آیا، تو یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ تو اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا جو حق ہے نا، وہ ڈر بھی اللہ کی بارگاہ کا، امید بھی اللہ کی بارگاہ کی۔ ہم اگر ڈر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رکھیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں نا، تو یہ ظلم ہی ہے۔ گو کہ ہمارے ظلم کا نقصان رب تعالیٰ کو نہیں ہے، ہم ظالم بن رہے ہیں، ہم ظالم بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہم نے ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ڈر رکھنا تھا وہ ہم نے ڈر کسی اور سے لے لیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو امید رکھنی تھی وہ امید ہم نے کسی اور کی رکھ لی، کسی اور کے دروازے سے لگا لی امید ہم نے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، ان دونوں نے ہمارا بہت زیادہ نقصان کیا۔ ایک اللہ کا ڈر جو ہے وہ ہر جگہ ڈر رہے ہیں، ایک اللہ کی بارگاہ کی امید توڑ کے ہر جگہ امید لگائے بیٹھے ہوں، ہر جگہ امید لگا کے بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یار ایک بات میں یہاں پہ اور بھی ذرا وضاحت کر دوں اس بات کی۔ عموماً لوگوں سے نا یہ سننے کو ملتا ہے، دیکھو جی بندے کا رب کا ہی حق ہے نا، بندے کا حق تھوڑا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ ان کے اس کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کا حق جو ہے وہ چھوٹا ہے، بندے کا حق بڑا ہے۔ ہاں یہ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اگر فضل کروں تو اپنا حق معاف کر دوں، فضل کروں تو معاف کر دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانونی بیان کر دیا ہے، میرا حق جو مرضی مار لے میں اسے کچھ نہیں کہتا۔ اگر یہی بات ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، بندے کے حقوق جو ہیں وہ معاف کبھی بھی نہیں ہوں گے، ایسا کس نے کہا ہے؟ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس مومن نے مومن پر ظلم کیا ہوگا، ایک مومن نے کرتے رہتے ہیں نا ہاتھ پھیرتے ہیں، مومن نے مومن پر ظلم کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس مظلوم کو کھڑا کرے گا اپنی بارگاہ میں اور اسے فرمائے گا ہاں بھی تجھے اگر جنت دے دوں اسے معاف کرتا ہے تو جنت میں تجھے درجے اونچے کر دوں تیرے معاف کرتا ہے اس کو؟ بھائی حقوق العباد بھی کی تو معافی کی صورت ہے نا۔ اگر حقوق اللہ کی معافی کی صورت کو دیکھ کر کے تم رب تبارک و تعالیٰ کے حقوق چھوڑنے پر دلیر ہو گئے ہو اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو، تو پھر تو حقوق العباد کی بھی معافی کی صورت موجود ہے، یہاں بھی دلیر ہونا چاہیے تمہیں۔ پتہ نہیں کس احمق نے ان کو سمجھا دیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اس اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ہلکا جاننے کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے، جملہ ایسا ہے اللہ اکبر کبیرہ، جی وہ جی ایک بندہ جو ہے نا وہ شراب پی رہا تھا، شراب بھی پی ہے نا، کسی کا خون تو نہیں پیا۔ کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب پینا جو ہے یہ اللہ کا حق مار رہا ہے، بندہ اللہ کے حق کو ضائع کر رہا ہے، اور کسی کا خون پینا یعنی کسی کو قتل کر دینا یہ بندے کا حق ہے، تو لہٰذا اللہ کا حق ضائع کرنا یہ چھوٹی بات ہے، یہ وہ گناہ ہی نہیں، بندے کا حق ضائع نہ ہو بس۔ اس طرح کے الفاظ بول کے نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے جتنے بھی جملے بولے جاتے ہیں یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ہلکا جاننے والی بات ہے۔ یعنی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ضائع کیا، اوپر سے اللہ کے حق کو ہلکا جان کے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ یار شراب بھی پیا، کون سا اس نے کسی کا خون پی لیا ہے؟ اس طرح کے بے شمار جملے بولے جاتے ہیں، بے شمار جملے بولے جاتے ہیں۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ پچھلے مضمون کی ہی تاکید آ رہی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں نقصان پہنچا دے تو فلا کاشف لہ الا ہو، اس نقصان کو دور کرنے والا اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نقصان پہنچا دے تو فلا کاشف، تو کوئی کاشف نہیں ہے، کوئی نقصان کو دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہو، وہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آتا بھی اسی کی طرف سے ہے، جاتا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، نقصان پہنچے تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ نے پہنچایا ہے، آتا اسی کی طرف سے ہے، لیکن ہم نے کہنا نہیں ہے، کہنا نہیں ہے ہم نے۔ یہ ادب ہمیں قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں نا وہ مجھے شفا دیتا ہے، اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیمار میں ہوتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی ہیں، اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ شفا مل جائے تو ڈاکٹر بشیر نے کمال کر دیا ہے بھائی، ڈاکٹر صاحب نے کہا آدھا گھنٹہ آپ نہ آتے تو بندہ آپ کو مر جاتا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ خود کیوں مر جاتے ہیں پھر؟ ڈاکٹر صاحب خود بہہ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک بزرگ بتانے لگے کہ بھاولپور میں ایک بندہ تھا، بھاولپور کا وکٹوریا ہسپتال جو ہے اس کے 9 کے 10 ڈاکٹر تھے، ان سب نے متفقہ طور پہ کہا یہ بندہ نہیں بچتا، یہ مر جائے گا کچھ دنوں میں۔ اس بندے نے خود بتایا، اس نے کہا وہ 9 کے 9 روانہ ہو گئے، اکیلا میں ہی ہوں۔ تو بھائی عجیب نظام ہے ویسے، آدھا گھنٹہ نہ آتے تو یہ نہ مرتا کبھی۔ ان کی تو اپنی ویسے پلاننگ ہو رہی ہے کچھ۔ سکول کی کتاب ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس نے کہا ہمارے ڈاکٹر جس محنت سے کام کر رہے ہیں نا، تو ان قریب انہوں نے دنیا سے موت ہی ختم کر دینی، ان قریب موت ختم ہو جائے گی، یعنی اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں موت دیتا ہوں، ابھی کل پرسوں مضمون پڑھا یہ توفاکم ملک الموت، میں کہ اللہ کی توفی الانفس، اللہ جانوں کو موت دینے والا ہے، موت کو ختم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ بیماری کی جو نسبت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، شفا کی نسبت ڈاکٹر کی طرف کرتے ہیں۔ شفا یاب ہو گیا مریض تو کہتے ہیں جی بڑا اچھا ڈاکٹر تھا جی، بڑی محنت کی اس نے، کمال کر دیا اس نے۔ جب مر گیا اللہ دی مرضی جی، اللہ دی مرضی۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں کہنا چاہیے، یہ میں نے ویسے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے تھوڑا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی جو ہے نا، جس نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اس کا آنا جانا رہنا جو ہے نا سارا اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہے۔ جی ہاں، غزہ والے اللہ کی مرضی کے حساب سے جا رہے ہیں، لڑتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ہر چیز انہوں نے قربان کر دی ہے۔ اگر میں ایک کتاب شریف میرے پاس تھی، میں پڑھ رہا تھا، ایک خاتون جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کو، ان کے شوہر جو ہے نا وہ فلسطین میں جہاد کرتے تھے، خاتون نے کہا حضرت دیکھیں میں نے زندگی ساری آپ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی ناجائز بوجھ نہیں ڈالا میں نے آپ پر، عید آئی ہے، خوشی آئی ہے، غمی آئی ہے، جو بھی حالات رہے ہیں کبھی میں نے کچھ نہیں کہا آپ کو۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے، کبھی تنگ نہیں کیا، میں بھی جہاد میں ہی رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ایک کام کرنا ہے، اللہ آپ کو شہادت کی موت دے دے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ کی حاضری ہو نا، میرا سلام حضور کو ضرور کہیے، یہ میں مانگوں گی آپ سے۔ کیا یار عشق کے بھنبھڑ ہیں ان کے دلوں میں، بھنبھڑ جانتے ہیں نا، آگ کی لپٹیں جو نکلتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ بھائی صاحبہ کہنے اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا آپ سے، ایک شے مانگتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں حضور کے سامنے تو آقا علیہ السلام کو میرا سلام کہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نقصان تکلیف تمہیں پہنچا دے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں خیر پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔
اللہ کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ تمہارے ڈالر ہیں جو آتے ہوئے بھی ذلیل کرتے ہیں، کھا لو تو الگ تکلیف ہوتی ہے، کھاتے تم ہو تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، جیلوں میں پڑے ہوتے ہو، وہ جو بیچارے نہیں کھاتے تمہیں وڈیرا بنا کے رکھتے ہیں یہاں پہ، وہ بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ آج ایک بندہ جو ہے نا وہ ہے پریشان کی نہیں ہیں۔ ہم بیچارے جناب کبھی ندیم ٹاؤن سے باہر نہیں نکلے ہوں گے، لاہور سے باہر نکلے ہوں گے، اور ہمارے ڈائریکٹ مقروض ہم IMF کے ہیں، کیا شان پائی ہے سیدھے جناب وہ ہمیں ہاتھ پا کے بیٹھا ہے ہمارے گریبان میں، آوے پتر کتنے جا رہے ہیں تو دس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ پہنچاتا ہے اسے اپنے بندوں کو جس پر چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے ارادہ فرماتا ہے، اپنی خیر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیر کو روکنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔